ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ خالق کائنات نے سورۃ بقرہ میں متقی کی علامات بیان فرمائی ہیں۔ ان علامات میں سے ایک علامت نماز قائم کرنا۔ متقی جو ہوتا ہے وہ نماز قائم کرتا ہے۔ اب نمازوں میں سے ایک نماز ہے نماز پنجگانہ، جن کی وضاحت میں پچھلے ولاگ میں کر چکا ہوں کہ مسلمانوں نے نماز پنجگانہ کے وضو کو بھی تبدیل کر دیا اور نماز پنجگانہ کے طریقے کو بھی تبدیل کر دیا۔ جو طریقہ قرآن میں لکھا ہوا ہے اس طریقے سے نماز پنجگانہ نہیں ادا کی جا رہی۔ اور نماز میں سے ایک نماز جو ہے وہ ہے نماز جنازہ۔ نماز جنازہ فرض کفائی ہے، یعنی اگر کوئی جنازہ نہیں پڑھے گا تو سارے گناہ گار ہوں گے، اور اگر کچھ لوگ جنازہ پڑھ لیں گے تو پھر باقی لوگ گناہ سے بچ جائیں گے۔ تو نماز جنازہ میں بھی مسلمان جو ہیں وہ تقسیم ہو چکے ہیں۔ کچھ مسلمان نماز جنازہ کی 5 تکبیریں پڑھتے ہیں اور کچھ مسلمان نماز جنازہ کی 4 تکبیریں پڑھتے ہیں۔ اب 5 تکبیریں پڑھنے والے 5 کیوں پڑھتے ہیں اور 4 تکبیریں پڑھنے والے 4 پڑھنے پہ بے ضد کیوں ہیں؟ اس کے متعلق ایک بات کی جاتی ہے کہ ایک میت ایک انسان کو مردہ قرار دے کر حضرت علی علیہ السلام کے سامنے رکھا گیا کہ جناب آپ جنازہ پڑھیں۔ تو جناب نے جب 5ویں تکبیر جنازہ پڑھائی تو جو دراصل زندہ تھا وہ ایسا مرا کہ قیامت والے دن بھی دوبارہ زندہ نہیں ہوگا۔ اب اس بات کو عام کیا جاتا ہے کہ جو آدمی اپنے مردے پر 5 تکبیراں پڑھتے ہیں ان کا مردہ قیامت کے دن بھی زندہ نہیں کیا جائے گا۔ اچھا بھائی، پہلے تو یہ غور کریں کہ یہ جو 5ویں تکبیر ہے اس کی کون سی ایسی دعا ہے کہ جس کی وجہ سے مرنے والا ایسا مرتا ہے کہ قیامت کے دن بھی زندہ نہیں ہوگا۔ تو ہم غور کرتے ہیں کہ 4 تکبیریں پڑھنے والے اور 5 تکبیریں پڑھنے والے
اپنے اپنے جنازوں میں کیا پڑھتے ہیں، تو کچھ تکبیروں میں قدر جو ہے وہ مشترک ہے۔ مثلا پہلی تکبیر پڑھنے سے پہلے 4 تکبیریں پڑھنے والے بھی اور 5 تکبیریں پڑھنے والے بھی نیت کرتے ہیں۔ دوسری تکبیر سے پہلے جو دونوں کلمہ شہادت پڑھتے ہیں۔ تیسری تکبیر سے پہلے دونوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر درود پاک بھیجتے ہیں، اور چوتھی تکبیر پڑھنے سے پہلے دونوں تمام مسلمانوں کے لیے دعائے مغفرت مانگتے ہیں۔ البتہ ان کی دعائیں مختلف ہیں۔ جو 4 تکبیریں پڑھتے ہیں تو وہ دعا مانگتے ہیں اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و ذکرنا و انسانا، یعنی اے اللہ ہمارے زندوں کو بخش، ہمارے مردوں کو بخش، ہمارے مردوں کو بخش، ہماری خواتین کو بخش، ہمارے حاضرین کو بخش، ہمارے غائبین کو بخش۔ یعنی دعا جو ہے یہ مرحومین مسلمین کے لیے ہے۔ اور جو 5 تکبیریں پڑھتے ہیں وہ چوتھی تکبیر میں اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات اللہم تابع بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر، یعنی تمام مسلمین مومنین کے لیے چوتھی تکبیر میں دعا مانگی جاتی ہے۔ اب سامنے ایک مخصوص آدمی پڑا ہوا ہے، ایک مخصوص جنازہ ہے جو جنازہ پڑھا جا رہا ہے، اور دعائیں مانگی جا رہی ہیں تمام مسلمین مسلمات مومنین مومنات کے لیے۔ تو یہ جو سامنے پڑا ہوا جنازہ ہے اس کو کس لیے مقصد کے لیے رکھا ہوا ہے؟ تو جو 5 تکبیریں پڑھتے ہیں تو 5ویں تکبیر میں وہ اس مخصوص جنازے کے لیے دعا مانگتے ہیں اللہم انا ھذا عبدک، اے اللہ یہ تیرا بندہ ہے، وابن امتک، یہ تیری کنیز کا بیٹا ہے، یہ تیرے وابن عبدک، تیرے نوکر کا بیٹا ہے، وابن امتک، تیری کنیز کا بیٹا ہے، نازل بک، یہ آپ کے پاس آ رہا ہے، وانت خیر منزول بہ، اور آپ بہترین مہمان نواز ہیں۔ اللہم ان کان محسنا فزد فی احسانہ، اگر یہ نیکوکار ہے تو اس کی نیکیوں میں اضافہ کر دے، وان کان مذنبا مسیئا فتجاوز عن سیئاتہ، اور اگر یہ گناہ گار ہے، خطا کار ہے تو ان کو گناہوں کو معاف کر دے۔ اب یہ جو 5 تکبیریں پڑھتے ہیں وہ 5ویں تکبیر میں اس مرحوم کے لیے خصوصی دعا مانگتے ہیں۔ اب یہ جو خصوصی دعا مانگی جا رہی ہے یہ اس مرحوم کے لیے ہے کہ اس کو جو ہم نے یہاں رکھا ہوا ہے اس کو کس لیے رکھا ہوا ہے، اس کے لیے دعا مانگی جاتی ہے، مانگنی چاہیے یا نہیں مانگنی چاہیے۔ اب ہم غور کرتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنازے میں 4 تکبیریں پڑھتے تھے یا 5 تکبیریں پڑھتے تھے؟ تو اس کے متعلق اس وقت میرے پاس سنن ابو داؤد شریف موجود ہے، اس کی جلد نمبر 2 ہے، جس میں یہ واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت زید بن ارقم جو کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، انہوں نے جنازہ پڑھایا، صفحہ نمبر 544، باب نمبر 559،
اور حدیث نمبر جو ہے وہ 1347 ہے۔ اس میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت زید بن ارقم نے جنازہ پڑھایا اور جنازے میں انہوں نے 5 تکبیریں پڑھیں۔ جب جنازہ پڑھایا جا چکا تو پھر سائلین نے سوال کیا کہ پہلے تو آپ 4 تکبیریں نماز جنازہ پڑھتے تھے، اب آپ نے 5 تکبیریں کیوں پڑھیں؟ تو اس وقت حضرت زید بن ارقم نے فرمایا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنازے میں 5 تکبیریں پڑھا کرتے تھے۔ اچھا، تو یہ بات تو واضح ہو گئی کہ صحابہ رسول نے یہ بات واضح بیان کر دی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنازے میں 5 تکبیریں پڑھتے تھے۔ تو پھر یہ جنازے میں 4 تکبیروں کا رواج کب سے پڑا؟ تو علامہ اپنی کتاب الفاروق میں شبلی نعمانی، علامہ شبلی نعمانی اپنی کتاب الفاروق کے صفحہ نمبر 352 میں 91 اور 92 میں وہ چیزیں انہوں نے درج کی ہیں کہ جو چیزیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں رائج کی، بلکہ حضرت ابوبکر کے زمانے میں بھی یہ رائج نہیں تھی۔ حضرت عمر نے ان چیزوں کو رائج کیا، جو کہ تعداد میں تقریباً 45 انہوں نے لکھی ہیں کہ 45 چیزیں ایسی ہیں جو حضرت عمر نے اپنے دور حکمرانی میں ان کو لاگو کیا، رائج کیا، رواج بخشا۔ تو ان 45 چیزوں میں سے ایک چیز جو ہے وہ نماز جنازہ بھی ہے، کہ جس کے متعلق وہ لکھتے ہیں کہ نماز جنازہ میں 4 تکبیروں پر لوگوں کا اجماع کرایا، یعنی حکم دیا کہ آپ اپنے مرنے والوں پر 5 تکبیریں نہیں پڑھیں گے بلکہ 4 تکبیریں پڑھیں گے۔ اب یہ 4تھی تکبیر ہے، یہ عمومی تکبیر ہے جس میں اس مرنے والے کا بالکل نام تک نہیں ہے، اور یہ جو 5ویں تکبیر ہے یہ خصوصی تکبیر ہے جو کہ اس مرنے والے کے لیے خاص طور پر کی جاتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔